مولاي عبدك قد جلت خطيئته مولاي 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 عبدك مولاي عبدك مولاي عبدك مولاي عبدك قد جلت خطيئته والعفو عندك مرجو ومعمول والعفو عندك مرجو ومعمول یا لیل اشبہ لیلا فی ذوائبہا یا لیل اشبہ لیلا فی ذوائبہا من کثنتان سواد اللون والطول قصیدہ لکھا ہے میں نے قصیدہ لیلیہ قصیدہ یہ دلائل البرکات شریف کے زمانے میں راتوں کو رات سے فجر تک عشاء سے فجر تک کیا جب وہ صلاۃ الاسماء الحسنی بھی لکھا ہے اور 100 اشعار کا اسماء الحسنی کا سارے تو قصیدہ لیلیہ کیا ہاں قصیدہ لیلیہ یا لیل اشبہ لیلا فی ذوائبہا یا لیل اشبہ لیلا فی ذوائبہا من کثنتان سواد اللون والطول اے رات کیا لیلا اپنی بعض خوبیوں میں صفتوں میں تیرے ساتھ مشابہت رکھتی ہے اے میری رات لیلا وہ جو ہو گزری ہے لیلا اے میری لیل میری رات لیلا بھی اپنی بعض خوبیوں میں تیرے ساتھ مماثلت مشابہت رکھتی ہے وہ خوبیاں کون سی ہیں دو ہیں لیلا کو بھی تیرے ساتھ دو خوبیوں میں مماثلت اور مشابہت تھی کون سی سواد اللون والطول اس کا رنگ بھی تیری طرح کالا تھا اور وہ بھی تیری طرح دراز اور لمبی تھی نہ اس کا قد ختم ہوتا تھا نہ تو ختم ہوتی ہائے 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 ایک جو تیری طوالت ہے اتنی لمبی ہے رات کہ تو ختم نہیں ہوتی تو لیلا کا قد بھی تیرے لمبا تھا تو سیاہ ہے اس کا رنگ بھی سیاہ تھا ان دو خوبیوں میں اسے تیرے ساتھ مشابہت تھی ما بال لیلیا لا تسری کواکب ما بال لیلیا لا تسری کواکب کأن مسلکہا فی الجو مجہول کأن مسلکہا فی الجو مجہول اے میری رات کیا ہو گیا ہے میری رات کو کیا ہو گیا ہے کہ میری رات کے ستارے آگے چل ہی نہیں رہے بڑی دیر سے وہیں کھڑے ہیں ستارے آگے چلتے ہی نہیں ہیں ستارے چلیں تو رات ختم ہونا ستارے چلیں تو رات ختم ہو میری رات کو کیا ہو گیا ہے اس کے ستارے آگے چلتے ہی نہیں ہیں کأن مسلکہا فی الجو مجہول ایسے لگتا ہے کہ راستے ستارے کہیں اپنا راستہ نہ بھول گئے ہوں اس لیے وہیں جہاں شروع میں کھڑے تھے وہیں کھڑے ہیں
کئی ستارے اپنا راستہ تو نہیں بھول گئے؟ ایسے لگتا ہے کہ ستارے اپنا راستہ بھول گئے، راستے بھول گئے۔ ہائے ہائے رأیت لیلیا زاد طولا کمحشرہم، رأیت لیلیا زاد طولا کمحشرہم حتی توہمت ان الصبح مقتول، حتی توہمت ان الصبح مقتول، رأیت لیلیا زاد طولا کمحشر حتی توہمت ان الصبح مقتول، رات میری اتنی طویل ہو گئی ہے کہ خود محشر بن گئی، قیامت بن گئی۔ رات میری اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ خود قیامت بن گئی ہے، محشر بن گئی ہے، اتنی طویل ہو گئی ہے۔ اور اس کی طوالت سے مجھے وہم ہونے لگ گیا ہے، یہ خیال آنے لگ گیا ہے کہ صبح جو نہیں آ رہی، کہیں ایسا تو نہیں کہ صبح کو راستے میں کسی نے قتل کر دیا ہو۔ وَطَالَ لَيْلِيَ حَتَّى لَا انْقِضَاءَ لَهُ، وَطَالَ لَيْلِيَ حَتَّى لَا انْقِضَاءَ لَهُ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ أَرْضٌ وَلَا طُولُ، وَلَا يُحِيطُ بِهِ أَرْضٌ وَلَا طُولُ، میری رات اتنی طویل ہو گئی ہے، میری رات اتنی طویل ہو گئی ہے کہ اس کا کوئی آخر ہی نہیں آ رہی، اس کی اینڈ نہیں آ رہی، آخری کنارہ اس کا آ ہی نہیں آ رہا، ختم نہیں ہو رہی۔ اب لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کتنی طویل ہو گئی ہے؟ اب میں دنیا کے کسی پیمانے سے اپنی رات کی نہ چوڑائی ناپ سکتا ہوں نہ لمبائی ناپ سکتا ہوں، اتنی طویل ہو گئی ہے کہ پیمانوں سے ناپی نہیں جا سکتی، نہ اس کی چوڑائی سے مراد یعنی اتنا گھیر لیا ہے، اور نہ اس کی لمبائی کہ پتہ نہیں کہ کہاں جا کے ختم ہوگی۔ ہائے ہائے قولوا لللیلا بأنها حيث زينت، قولوا لليلى بأنها حيث زينت، فإني بحسن رسول الله مشغول، فإني بحسن رسول الله مشغول، فإني بحسن رسول الله مشغول، قولوا لليلى، قولوا لليلى، قولوا لليلى، قولوا لليلى، قولوا لليلى بأنها حيث زينت، فإني بحسن رسول الله مشغول۔ جاؤ لیلا سے کہہ دو، جاؤ لیلا سے کہہ دو جتنی بھی حسن بناؤ سنگار کرنے ہیں کر لے، اور اپنے حسن کو جتنا بڑھانا ہے بڑھا لے، تو جتنا بھی بڑھا لے اپنے حسن کو اے لیلا، میرا دھیان تیری طرف نہیں جاتا۔ اسے کہہ دو کہ تم اپنے حسن سنگار کو بڑھانا چاہو جتنا بڑھا لو، میں رسول اللہ کے حسن میں مشغول ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، میں اپنے آقا اپنے رسول اللہ کے حسن میں مشغول ہوں، تیرے حسن کو کیا تک، ادھر سے فرصت ملے تو تجھے دیکھو، ابھی اسی میں مشغول۔ ہائے تیرے بناؤ سنگار میرے لیے بیکار ہے۔ قولوا للیلا
بأنها حيث زينت، جب وہ تزیین کر لے، بناؤ سنگار کر لے، بن سنور جائے، خوبصورت ہو جائے، بن ٹھن جائے، تو اس وقت اس لیلا سے کہو تو بن ٹھن گئی، مگر ادھر یہ عالم ہے کہ کہہ دو کہ میں تو ابھی حضور کے حسن میں مشغول ہوں، ابھی تجھے تکنے کی فرصت نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ هو النبی فمن والاه منتصر، فمن والاه، هو النبی فمن والاه منتصر على إداه ومن عاداه مخذول، والنبي فمن والاه منتصر على عداه ومن عاداه مخذول۔ یہ وہ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان سے ولایت کر لے، جو ان سے پیار کر لے، جو ان سے محبت کر لے، جو ان سے دوستی کر لے، جو ان کو ولی بنا لے، وہ منتصر ہے، اس کی مدد ہو گئی، وہ مدد یاب ہو گیا، وہ مدد یاب ہو گیا، اس کو مدد و نصرت مل گئی، طاقتور ہو گیا، مدح و فتح پا گیا۔ کس پر؟ علی ایداہ، جو بھی اس کا دشمن ہوگا۔ یہ وہ نبی ہے کہ جو ان کی ولایت میں آ گیا، ان کی دوستی محبت میں آ گیا، جس نے انہیں ولی بنا لیا وہ اپنے ہر دشمن پہ فتح پا گیا، طاقت پا گیا۔ ومن عاداہ مخذول، اور جس نے ان سے عداوت کر لی وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ جس نے ان سے محبت کر لی، ولایت کر لی، دوستی، وہ فتح یاب ہو گیا، اور جس نے ان سے عداوت کر لی وہ ذلیل و خوار ہو گیا۔ هو النبی الذی لولا شفاعته، هو النبی الذی لولا شفاعته ما فک من رقبت العصیان مغلول، ما فک من ربقت العصیان مغلول۔ ہائے ہائے، یہ وہ نبی ہیں، اگر ان کی شفاعت نہ ہوتی، اگر ان کی شفاعت نہ ہوتی تو کوئی مغلول، غم زدہ اور پریشانی میں پھنسا ہوا قیدی ربقت العصیان، گناہوں کے پٹے سے، زنجیر سے کبھی آزاد نہ ہوتا۔ جو پھنس گیا ہے، پھنسا ہوا کبھی آزاد نہ ہوتا۔ جس کو بھی آزادی ملی تو حضور کی شفاعت سے ملی۔ کلامہ صدق ولا ریب یخالطہ، کلامہ صدق ولا ریب یخالطہ، لأنہ عن الہ العرش منقول، لأنہ عن الہ العرش منقول۔ ان کا کلام صدق، ان کا کلام میری سچائی ہے، حق اور صدق ہے، اور اس میں کسی شک کا ملاوٹ نہیں ہوتی۔ کوئی شک ان کے کلام میں، اس کی ملاوٹ نہیں ہوتی، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ان کا جو کلام ہے وہ زبان تو ان کی سے نکلتا ہے، مگر کہا ہوا رب عرش کا ہوتا ہے، منقول، ان کی نقل ہوتی ہے، ان کا بیان ہوتا ہے جو حضور آگے ٹرانسفر کر۔ فَإِنَّ مَنْتِقَهُ لَا عَنِ الْهَوَىٰ أَبَدًا ما ينطق عن الهوى، فإن منطقه لا عن الهوى أبدا، فالقول منه بقول الله،
فالقول منہ بقول اللہ موصول فإن منطقہ، پس جو حضور کی کلام ہے، گفتگو ہے، وہ کبھی بھی اپنی خواہش نفس سے نہیں ہوتی. حضور کا کلام کبھی بھی اپنی خواہش نفس سے نہیں ہوتا. فالقول منہ، کیوں کہ جو حضور سے قول صادر ہوتا ہے، بقول اللہ موصول، جو قول حضور سے صادر ہوتا ہے وہ اللہ کے قول سے حاصل شدہ ہوتا ہے اور اللہ کے قول سے جڑا ہوا ہوتا ہے. ادھر سے وہ قول آتا ہے، ادھر سے ادا ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کے قول سے یہ قول وصول ہوا ہے اور اللہ کے قول سے اس قول کا وصل ہے، جڑا ہوا ہے. اس لیے حضور کا قول کبھی اپنی خواہش سے نہیں ہے. ہائے 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 آگے، واہ واہ. میں نے جب یہ شعر لکھا تو میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی دیر تک ایک عجیب کیفیت رہی. آگے جو آ رہا ایک عجیب تصور ہے مسافروں کا، کاروانوں کا، قافلے والوں کا. فَإِذَا بَلَغَتْ رَوْدَةَ النَّبِيِّ فَلَا فَإِذَا بَلَغَتْ رَوْدَةَ النَّبِيِّ فَلَا رَحْلٌ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ بَعْدِ مَحْمُولٌ رحل علی ظہرہا من بعد محمول. ہم نے دیکھا قافلے آتے ہیں، صدیوں سے آ رہے ہیں، کارواں آتے ہیں، صدیوں سے آ رہے ہیں، مگر ہر قافلہ، ہر کارواں، ان میں اونٹ ہوتے ہیں، کجاوے ہوتے ہیں، مسافر آتے ہیں، لدے ہوئے کجاوے اونٹوں پر قافلہ در قافلہ شہر مدینہ تک پہنچتے ہیں. جب حضور کا روضہ آتا ہے تو کجاوے اتر آتے ہیں، اور جب روضہ حضور آ جائے اس کے بعد نہیں دیکھا کہ آگے پھر کجاوے کسی کی پشت پہ سوار ہوئے ہیں. آگے کارواں کہاں جائیں گے، ان کا سفر وہیں ختم ہو جاتا ہے، ان کا سفر وہیں ختم ہو جاتا ہے. تو حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر وہ جو اونٹ ہیں، سواریاں ہیں، ان کے کجاوے اتار لیے جاتے ہیں، پھر کسی کی پشت پہ ان کی سواری نہیں ہوتی. ہائے ہائے. رحل علی ظہرہا من بعد محمول، پھر کسی کی پشت پہ نہیں رکھے جاتے، یعنی سفر ختم ہو جاتا، سفر ختم ہو جاتا. تعارض الناس فی عشق ولم يعلموا تعارض الناس فی عشق ولم يعلموا فإن في العشق لا قيل ولا قول فإن في العشق لا قيل ولا قول تعارض الناس في عشق ولم يعلموا لم يعلموا تعارض الناس في عشق ولم يعلموا فإن في العشق لا قيل ولا قول. کتنے نادان لوگ ہیں، ہمیں ان سے عشق ہے، ہمیں ان سے عشق، اور لوگ عشق کے معاملے میں بھی جھگڑا کرتے ہیں. جان کر کے عشق ہے پھر تکرار کرتے ہیں، پھر پوچھ گچھ کرتے ہیں، پھر سوال و جواب کرتے ہیں، پھر دلیلیں پوچھتے ہیں. جانتے ہیں کہ عشق ہے، پھر دلیلیں پوچھتے ہیں، پھر سوال و جواب کرتے ہیں، پھر پوچھ گچھ کرتے ہیں، پھر تعارض کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. وہ یہ نہیں جانتے کہ جہاں عشق ہو جائے تو پھر اس میں نقیل ہوتا ہے، نقال ہوتا ہے. ہائے ہائے. جب عشق ہو جائے تو اس میں نقیل ہوتا ہے، نقال ہوتا ہے. وہ
اس میں کہنا سننا نہیں ہوتا، نہ دلیل ہوتی ہے نہ مجال ہوتا ہے، نہ قیل ہوتا ہے نہ قال ہوتا ہے، نہ دلیل ہوتی ہے نہ کوئی مجال۔ فَإِنَّ فِي الْعِشْقِ لَا قِيلَ وَلَا قُولُ۔ پھر اندھے کی لاٹھی ہوتی ہے، احمد نواز انجم ہوتے ہیں۔ فَإِنَّ فِي الْعِشْقِ لَا قِيلَ وَلَا قُولُ۔ وَالْجِزْعُ حَنَّ إِلَيْهِ حِينَ فَارَقَهُ، وَالْجِزْعُ حَنَّ إِلَيْهِ حِينَ فَارَقَهُ۔ یہ فراق کی آواز ہے، یہ جو صوت ہے یہ صوت فراق ہے۔ کھجور کا تنا رو پڑا جب حضور اس سے الگ ہو گئے، جب حضور نے فراق اختیار کر لیا تو کھجور کا تنا جب اسے حضور کا فراق ہوا تو رو پڑا۔ وَالْجِزْعُ حَنَّ إِلَيْهِ حِينَ فَارَقَهُ، حِينَ فَارَقَهُ، حِينَ فَارَقَهُ۔ وَالْجِزْعُ حَنَّ إِلَيْهِ حِينَ فَارَقَهُ، وَمَن يَعْلَمُ كَمْ فِي الْهَجْرِ مَقْتُولٌ۔ وَمَن يَعْلَمُ كَمْ فِي الْهَجْرِ مَقْتُولٌ۔ وہ تو ایک کھجور کا تنا تھا، وہ تو ایک کھجور کا تنا تھا، جب حضور جدا ہو گئے تو وہ حضور کے فراق میں رونے لگ گیا، چیخنے لگ گیا۔ وہ تو چیخا تھا، وہ تو چیخا تھا۔ جب حضور کا ہجر ہوا اور فراق ہوا تو حضور کے فراق میں چیخ اٹھا تھا۔ اور یہ کون جانتا ہے کہ ان کے ہجر میں کتنے قتل بھی ہو چکے ہیں؟ ہائے ہائے، یہ کون جانتا ہے کہ ان کے ہجر میں کتنے قتل ہو گئے ہیں؟ ہائے ہائے۔ وَالْجِزْعُ حَنَّ إِلَيْهِ حِينَ فَارَقَهُ، حِينَ فَارَقَهُ، فَارَقَهُ، فَارَقَهُ۔ وَالْجِزْعُ حَنَّ إِلَيْهِ حِينَ فَارَقَهُ، وَمَن يَعْلَمُ كَمْ فِي الْهَجْرِ مَقْتُولٌ۔ اور یہ کون جانتا ہے، وہ تو کھجور کا تنا تھا، فراق میں چیخ اٹھا، رو پڑا۔ اور یہ کون جانتا ہے کہ ان کے ہجر میں کتنے قتل ہو گئے ہیں، کتنے مر گئے، کتنے ہائے ہائے شہید ہو گئے۔ کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے، وَكَيْفَ تُدْخِلُنَا فِي النَّارِ يَا رَبَّنَا۔ وَكَيْفَ، اللہ سے پوچھ رہے ہیں تو کیسے ہمیں دوزخ میں ڈالے گا؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، تو ہمیں کیسے دوزخ میں ڈالے گا بتانا۔ وَكَيْفَ تُدْخِلُنَا فِي النَّارِ يَا رَبَّنَا، وَقُلْتَ شَافِعُنَا فِي الْحَشْرِ مَقْبُولٌ، وَقُلْتَ شَافِعُنَا فِي الْحَشْرِ مَقْبُولٌ۔ بتا ہمارے رب، تو ہمیں کیسے دوزخ میں ڈالے گا؟ ہمارے رب بتا، تو ہمیں کیسے دوزخ میں ڈالے گا؟ تو خود کہہ چکا ہے کہ جو ہمارے شفیع ہیں ان کی ہر بات مقبول ہوگی۔
تو ہمارے شفیع کے حق میں کیا، ہماری سفارش کرنے والے کے حق میں، ہماری شفاعت کرنے والے کے حق میں تو خود بتا چکا ہے کہ ان کی ہر شفاعت مقبول ہوگی، قبول ہوگی۔ اب تو خود کہہ چکا ہے قبول ہوگی، بتا اب کیسے دوزخ میں ڈالے گا؟ ہائے ہائے وَكَيْفَ تُدْخِلُنَا فِي النَّارِ يَا رَبَّنَا وَكَيْفَ تُدْخِلُنَا فِي النَّارِ يَا رَبَّنَا وَقُلْتَ شَافِعُنَا فِي الْحَشْرِ مَقْبُولٌ وَقُلْتَ شَافِعُنَا فِي الْحَشْرِ مَقْبُولٌ۔ ہم نے تو نہیں کہا ہمارا سفارشی مقبول ہوگا، تو نے کہا ہے کہ تمہارا جو سفارشی ہے شفاعت کرنے والا اس کی ہر بات قبول ہوگی۔ ہائے ہائے وَكَمْ دُنُوٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ خُصَّ لَهُ وَكَمْ دُنُوٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ خُصَّ لَهُ فَلَيْسَ عَظْمَتَهُ لِلْإِنسَانِ مَعْقُولٌ فَلَيْسَ عَظْمَتَهُ لِلْإِنسِ مَعْقُولٌ فَلَيْسَ عَظْمَتَهُ لِلْإِنسِ مَعْقُولٌ۔ اور ان کے لیے رحمان کی بارگاہ میں کتنی قربتیں خاص کر دی گئی ہیں، وہ اپنے مولا رحمان کے کتنے قریب کر دیے گئے ہیں، انہیں کتنی قربتوں سے نوازا گیا ہے، کتنا بلند کر دیا اور کتنا قریب کر دیا گیا ہے، کیا خبر۔ اس لیے فرمایا کہ جو انسان ہیں انہیں اتنی عقل ہی نہیں دی گئی کہ حضور کی عظمت و قربت کا اندازہ کر سکے۔ حضور کی عظمت اور حضور کی اللہ کی بارگاہ میں قربت اور عظمت یہ انسان کی عقل میں آنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ تو انسان جھگڑا نہ کرے، مناظرہ نہ کرے تو کیا کرے، ان کی عقل میں یہ آنے والی چیز ہی نہیں، ان کے لیے معقول ہی نہیں ہے، یعنی وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کی عقل ہی اتنی نہیں ہے۔ وَأَعْيُنُ الْعِشْقِ مِن مِشْكَاتِهِ اقْتَبَسَتْ وَأَعْيُنُ الْعِشْقِ مِن مِشْكَاتِهِ اقْتَبَسَتْ وَأَعْيُنُ الْعَقْلِ عَنْ إِدْرَاكِهِ وَأَعْيُنُ الْعَقْلِ عَنْ إِدْرَاكِهِ جو عشق کی آنکھیں ہیں ان کو ان کے مشکات سے سینہ اقدس سے حصہ مل گیا ہے، اس لیے انہیں کچھ نہ کچھ سمجھ آتی ہے۔ جو عشق کی آنکھیں ہیں انہیں ان کے مشکات نور سے، جو قندیل نور ہے، جو چراغ دان نور ہے ان کا سینہ مبارک، وہ جو نور آقا کے سینے کا ہے، اس سینہ اقدس سے، اس مشکات سے، اس سینہ اقدس سے عشق کی آنکھوں کو کچھ نور مل گیا ہے، اس لیے عشق والوں کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آتی ہے۔ اور جو عقل کی آنکھیں ہیں، عقل کی آنکھیں ہیں، انہیں ان کی شان اور ان کی ذات حسن کے ادراک سے بالکل بند اور مقید کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا، محدود اور محجوب کر دیا گیا، پردے میں رکھ دیا گیا، محدود کر دیا گیا، وہ ادراک کیسے کر سکے؟ عشق کی آنکھوں تو اس لیے ادراک ہے کہ انہیں اس سونے کے نور کا کچھ حصہ مل گیا ہے۔ وَمَقَامُهُ إِذْ يُنَادَى لِلشَّفَاعَةِ قُمْ وَمَقَامُهُ
اذ ینادا للشفاعۃ قم فما احد من نبی سواک مسئول فما احد من نبی سواک مسئول. ان کا مقام تو یہ ہے، ان کا مقام تو یہ ہے، اور اس وقت پتا چلے گا ان کے مقام کا جب ان سے کہا جائے گا کہ حبیب شفاعت کے لیے اب کھڑے ہو جائیے. شفاعت کے لیے قم، اب کھڑے ہو جائیے. جب ان سے کہا جائے گا محبوب آپ کھڑے ہو جائیں شفاعت کے لیے، ان کے مقام کا اس وقت پتا چلے گا. اس لیے کہ ان کے سوا سارے میدان قیامت میں کسی اور نبی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم بھی کھڑے ہو کے کہہ دو. کسی اور نبی سے کوئی نبی نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کیا مانگتے ہیں، آپ کیا شفاعت کرتے ہیں. پوچھا نہیں جائے گا کوئی، خود بخود عرض کریں گے. ہائے ہائے، الشفاعۃ للانبیاء، انبیاء خود شفاعت کریں گے، عرض کریں گے، درخواستیں پیش کریں گے. سب نبی، ایک نبی حضور ایسے ہیں کہ جن سے خود اللہ کہے گا تم. ہائے ہائے. وَمَقَامُهُ إِذْ يُنَادَى لِلشَّفَاعَةِ قُمْ فَمَا أَحَدٌ مِّن نَّبِيٍّ سِوَاكَ مَسْئُولٌ سل تُعْطَى وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ يَا مُحَمَّدُ فِي سل تُعْطَى وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ يَا مُحَمَّدُ فِي سل تُعْطَى وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ يَا مُحَمَّدُ فِي یوم المعاد فقل والقول مقبول یوم المعاد فقل فالقول مقبول. کہا جائے گا سل، مانگ میرے محبوب، مانگ تو عطا، آپ کو دیا جائے گا. وشفا، سفارش کیجئے، آپ کی سنی جائے گی، قبول کی جائے گی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن فی یوم المعاد، قیامت کے دن کہا جائے گا میرے حبیب مانگیے، آج عطا کیا جائے گا. سفارش کیجئے، قبول کی جائے گی. اور پھر کہا جائے گا فقل، اور کہیے، فالقول مقبول، جو قول ہوگا آپ کا آج مقبول ہوگا. یہ اس پوری حدیث کا خلاصہ کر دیا. سل تؤت واشفع تشفع یا محمد فی یوم المعاد فقل فالقول مقبول. هذا المقام الذي لم يؤته احد هذا نعت النبي في الوحي مشمول هذا نعت النبي في الوحي مشمول. یہ مقام ہے میرے آقا کا جو حضور کے سوا کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا، اور یہ نعت ہے میرے نبی کی کہ وحی اسی پر مشتمل ہے. ہائے ہائے، اللہ کی وحی حضور کی نعت پر ہی تو مشتمل ہے. نعت کا مشمول کیا ہے، نعت کا مضمون کیا ہے؟ یہ حضور کی نعت ہی تو ہے. وحی کا مضمون کیا ہے، وحی کا مشمول کیا ہے؟ یہ نعت ہی تو ہے میرے محبوب کی. وَلَن يُتْرَكَ مَن يَرْجُو شَفَاعَتَهُ وَلَن يُتْرَكَ مَن يَرْجُو شَفَاعَتَهُ لَسَوْفَ تُعْطَى فَتَرْضَى بِالْحَقِّ مَنْقُولٌ لَسَوْفَ تُعْطَى فَتَرْضَى بِالْحَقِّ مَنْقُولٌ. کوئی شخص جو حضور کی شفاعت کی امید کرے گا اور حضور کی شفاعت کی درخواست کرے گا، وہ کبھی بغیر قبولیت کے اور بغیر پذیرائی کے نہیں چھوڑا جائے.
کوئی محروم نہیں چھوڑا جائے گا جو حضور کی شفاعت کی امید رکھ کے عرض کرے گا، اسے چھوڑا نہیں جائے گا، تھام لیا جائے گا، اسے تھام لیا جائے گا۔ کیوں کہ حق کے ساتھ یہی تو منقول ہوا ہے کہ محبوب تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے، آپ کو ان قریب اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ بات حق کے ساتھ تو منقول ہوئی ہے، اس لیے اب کیسے ممکن ہے کوئی حضور کی شفاعت کی امید رکھے اور محروم رہ جائے۔ آخری وَأُمَّتِي أُمَّتِي يَدْعُو لِيُنْقِذَهُمْ وَأُمَّتِي أُمَّتِي يَدْعُو لِيُنْقِذَهُمْ هَذَا خَبْرٌ بِهِ قَدْ صَحَّ مَدْلُولٌ هذا خبر به قد صح مدلول، اس خبر کا مدلول۔ واہ واہ واہ، کہیں گے میری امت حضور بلا رہے ہوں گے تاکہ انہیں آج نجات دلا دیں، آزاد کروا دیں، دوزخ چھٹکارا دلا دیں۔ یہی تو حدیث ہے، خبر ہے، جس کا مدلول، جس کا مضمون ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ یہی خبر ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، جس نے اطلاع کی۔ مولاي عبدك قد جلت خطيئته مولاي عبدك قد جلت خطيئته قد جلت خطيئته قد جلت خطيئته مولاي 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 عبدك قد جلت خطيئته والعفو عندك مرجو ومعمول والعفو عندك مرجو ومعمول۔ میرے مولا تیرا غلام ہے، اپنی بات کر رہے ہیں، آپ سب جب پڑھیں گے میرے مولا تیرا بندہ، تیرا غلام، تیرا بندہ، ٹھیک ہے اس کی خطائیں بہت بڑھ گئیں، تیرا بندہ تیرا غلام ٹھیک ہے اس کی خطائیں بہت بڑھ گئیں، بڑی ہو گئیں، اس کی خطائیں، اس کے گناہ بڑھ بڑھ کے بڑے ہو گئے، اس کے گناہ بہت بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، مگر یہ بھی تو دیکھ کہ تیری بارگاہ میں لوگ آتے کس لیے ہیں؟ معافی مانگنے کے لیے ہی تو آتے ہیں۔ ہائے ہائے، تیری بارگاہ کس لیے ہے؟ ہائے، یہ گناہگار جو تیرے پاس آتے ہیں تو کیوں آتے ہیں؟ معافی مانگنے ہی تو آتے ہیں۔ تیرے بندے اور تیرے غلام کے گناہ بڑھ بڑھ کے بڑے ہو گئے، کوئی شک نہیں، پر یہ بھی تو بات آ تیری بارگاہ کا کام کیا ہے؟ گناہگار آتے کیوں ہیں؟ تو بلاتا کیوں ہے گناہگاروں کو؟ معافی کی امید لے کے ہی تو آتے ہیں۔ وہ معمول، اور تیرا اپنا معمول اور عادت کیا ہے؟ معاف کرنا ہی تو تیری عادت ہے۔ میرے گناہ بڑھ گئے اور بڑھ بڑھ کے بڑے ہو گئے تو کیا ہوا؟ یہ میرا معمول ہے، یہ میرا معمول ہے کہ گناہ بڑھ گئے، اپنا بتا تیرا معمول کیا ہے؟ تیرا معمول ہے معاف کر دینا، ہائے، تیرا معمول ہے معاف کر، آگے آج تیرا معمول ہے معاف کر دینا، ہائے، میرا معمول دیکھتا ہے کہ بڑے ہو گئے گناہ، اپنا معمول بھی تو دیکھ۔ مولاي عبدك قد جلت خطيئته مولاي 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 عبدك مولاي عبدك مولاي عبدك مولاي عبدك
قد جلت خطيئته والعفو عندك مرجو ومعمول والعفو عندك مرجو ومعمول یا لیل اشبہ لیلا فی ذوائبہا. بات گھوم کے پھر لیل اور لیلا پہ آ گئی، رات اور لیلا پہ. یا لیل اشبہ لیلا فی ذوائبہا من کثنتان سواد اللون والطول. اے رات، مجنو کی لیلا کی بھی دو چیزوں میں تیرے ساتھ بڑی مشابہت تھی. وہ تیرے اے میری رات، مجنو کی لیلا تیرے ساتھ بڑی ملتی جلتی تھی. دو چیزوں میں بڑی ملتی تھی، ایک اس کا رنگ تیرے ساتھ ملتا تھا، ایک اس کی طوالت تیرے ساتھ ملتی تھی. ہائے ہائے، بس آخری تھا وہ. رأیت لیلیا زاد طولا کمحشر، رأیت لیلیا زاد طولا کمحشر حتی توہمت ان الصبح مقتول. مدتوں سے بیٹھا ہوں، رات ختم نہیں ہوتی. میری رات اتنی طویل ہو گئی ہے کہ خود قیامت بن گیا. میری رات محشر کی طرح 50,000 سال کا ہوگا نا یوم محشر، تو یوم محشر کی طرح میری رات طویل ہو گئی ہے. اور اتنی طویل ہو گئی ہے کہ اب تو مجھے وہم ہونے لگ گیا ہے کہ کہیں صبح جو نہیں آ رہی، کسی نے صبح کو قتل نہ کر دیا. ان الصبح مقتول.